بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے 15ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم ثنا، رکوع اور سجود کی تسبیح پڑھیں گے. گرامر میں ضربہ اور اس سے متعلقہ افعال بھی، اور 8 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 733 بار آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم ثنا سے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک، پاک ہے تو. سبحانک یعنی پاک ہے تو. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. سبحانک، پاک ہے تو یعنی پاک ہے اللہ. کا مطلب تو یعنی اللہ. اللہم، اے اللہ. اللہم، اے اللہ. وبحمدک، و یعنی اور، بی یعنی ساتھ، حمد تیری، کا حمد یعنی تعریف، کا تیری. وبحمدک اور ساتھ تیری تعریف کے. تیری تعریف کے ساتھ تو پاک ہے. یا دوسرا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ اور تعریف ہے تیرے لیے. یاد رکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا حمد کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ تمام تعریفیں وہ حمد ہے الحمدللہ، اور دوسرے شکر. شکر بھی حمد کا معنی ہے. جیسے ہم سے پوچھا تھا کیسے ہیں آپ، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو دونوں حمد میں خوبیوں کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ زبردست خالق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ حمد ہے. تسبیح نقائص کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں، وہ سوتا نہیں، تھکتا نہیں، ظالم نہیں. یہ دونوں کو جب ہم ملا دیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا زبردست بیان ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک. ترجمہ کیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک، تعریف ہے تیرے لیے. وتبارک اسمک وتعالی جدک. تبارک برکت والا ہے. مبارک، برکت، تبرک سب اسی مادے سے نکلے ہیں. وتبارک اور برکت والا ہے. اسمک، تیرا نام. اسمک، تیرا نام. وتعالی اور بلند و بالا ہے. تعالی علی شان، علی سب بلندی سے، اعلی پن سے. تو وہ تعالی اور بلند و بالا ہے. جدک، تیری بزرگی. ہمارے پاس اردو میں آبا و اجداد، ہمارے بزرگ، جد امجد. جدک، تیری بزرگی. وتعالی جدک کیا مطلب ہے؟ تبارک اسمک. دیکھیے کسی اور چیز، پانی 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 کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی، لیکن اللہ اللہ کہنے سے اللہ تعالی جو بھی کام ہم شروع کریں گے اللہ کے نام سے اس میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پیاس بھی بجھائے گا، پانی کا بھی انتظام کرے گا، وہ سارے وسائل دے گا، اٹھا کے پینا ہے. لیکن دوسرے ناموں میں برکت نہیں ہے، اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی برکت ہے. وہ تعالی جدک اور بلند ہے تیری بزرگی. پریکٹس کیجئے. وہ تبارک، برکت اور برکت والا ہے تیرا نام. وہاں پر جو ہے کریکشن ہونا چاہیے. وہ تبارک اور برکت والا ہے اسمو کا، تیرا نام. وہ تعالی اور بلند و بالا ہے جدو کا، تیری بزرگی. ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود، و یعنی اور، لا الہ نہیں کوئی معبود، غیرک سوائے تیرے. غیرک سوائے تیرے. پھر سے یہ ولا الہ غیرک میں شرک سے پھر سے بیزاری کا اعلان ہے کہ اے اللہ تو ہی واحد معبود ہے. تو ایک بار پریکٹس کیجئے. ولا الہ غیرک سوائے تیرے. ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. 4 باتیں ہیں اس کے اندر. 4 باتیں ہیں اس کے اندر. سبحانہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے، برائی سے، کمزوری سے پاک ہے. سبحانہ. ربی اس میں 2 باتیں ہیں. رب ہے وہ پالنے والا، ذرے ذرے کو، پل پل ساری کائنات کو. اور میں جب کہوں ربی میرے کو، تو مجھے جو ہے سارا رکھنے کا، پرورش کا، کھلانے پلانے کا، حفاظت کا، سب کا انتظام کرنا ہے. اور میرا رب ہے. جب ہم کہتے ہیں سامنے اگر آپ کا بیٹا بیٹھا ہو، بھائی میرا بیٹا،
تو اس میں ایک قربت ہے، محبت ہے. تو ہم کہیں گے ربی میرا رب. تو رب اور میرا رب دو باتیں ہوئی اس میں. العظیم عظمت والا، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، اور کبیر بھی بڑا ہے، عظیم بھی بڑا ہے، لیکن عظمت والا ایسا بڑا جس کی بڑائی کو جو ہے دبایا نہ جا سکے، جو کسی کے دباؤ میں نہ آ سکے، جس کو عاجز نہ کیا جا سکے. عظیم ہے وہ. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. پریکٹس کیجئے، سبحان ربی العظیم، عظمت والا. سبحان، یہ چاروں چیزوں کو تصور کرتے ہوئے، اور یاد رکھیے سبحانہ کا جو ایسپیکٹ ہے کیا ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں غور کیجئے. کیا مطلب ہے؟ جب بھی میں کوئی شکایت کرتا ہوں کہ ارے کیا بیکار موسم ہے، اگر میں یہ کہوں تو موسم کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. بالفاظ دیگر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو موسم بنانے نہیں آتا، استغفر اللہ. تو مجھے یہ صرف موسم ہی کی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسم ایسا کیوں بنایا ہے؟ آزمائش کے لیے. ہر چیز آزمائش ہے. تو یہ امتحان کا پرچہ ہے. ایک سچا طالب علم جو ہے امتحان کے پرچے پر چڑھے گا نہیں، بلکہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے سارے مسئلوں کا حل بتا دے. تو اسی طرح جو بھی زندگی میں مسئلہ آئے، چاہے وہ ویدر ہو، چاہے میرے کلر ایسا کیوں ہے، میری ناک ایسی کیوں ہے، میرا ہائٹ ایسا کیوں ہے، ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ جو بھی حالات ہیں اس میں مجھے بغیر کسی شکایت کے ایسا کرنے کی توفیق دے کہ تو خوش ہو جائے، میرے کام کرا دے. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. اور سبحان ربی سب سے زیادہ ذکر مسلمان کرتا ہے، گویا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی اس کا دنیا میں فائدہ ہے، اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ زندگی میں سب سے بڑا راز ہے کامیابی کا. سبحان ربی. اور اس کے دوسرے بھی پہلو ہیں، میں صرف ایک پہلو کی بات کر رہا تھا. اصل چیز تو توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ انسان شرک کرے. اور یہ سبحان ربی رکوع میں اور سجدے میں گویا میں جھک کر کہتا ہوں، پورا سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع اللہ، سمع یعنی سن لیا، سن لی. سمع اللہ، اللہ نے سن لی. اردو میں الفاظ ہیں سماع و طاعت یا سامعین، سننے والے. تو سمع یعنی سن لی اللہ نے. سمع اللہ، سن لی اللہ نے. لی مطلب لیے، من یعنی جو، لیے اس کے جو، یا اس کو ہم جڑا دیں تو کہیں گے لمن، لیے اس کے جو، یا اس کی سن لی جس نے، اس کی جس نے، اس کو جس نے. سن لی اللہ نے اس کو جس نے، یا اس کی بات جس نے. اللہ نے سن لی اس کی جس نے. حمیدہ، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، حمیدہ تعریف کی اس کی. سمع اللہ لمن حمیدہ. دیکھیے عربی میں الفاظ کم ہیں لیکن ترجمہ اردو میں خوب کھلتا ہے. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، یعنی اس اللہ کی. اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، لیکن یہاں پر خاص سننا مراد ہے، خاص توجہ ہونا مراد ہے کہ جو حمد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا، اس کی دعا کو، اس کی باتوں کو، اس کے کنسرنز کو. تو جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو خوب دل سے کہنا چاہیے ربنا لک الحمد. بہرحال اس کی پریکٹس کیجئے. سمع اللہ، اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ، اللہ نے لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ. ربنا ولک الحمد. ربنا اے ہمارے رب، ربی ربنا، ولک اور تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے، تعریف ہے، شکر ہے، تیرے ہی لیے ہے. دل سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو زبردست ہے. کبھی آپ جو ہے تعریف کے موڈ میں ہو تو کہیں کیسا زبردست خالق ہے اللہ، کیسا زبردست رحیم ہے، کریم ہے، اور دینے والا ہے، وہاب ہے، رحمان ہے. اور کبھی شکر کے موڈ میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنی ساری چیزیں ہم کو دی، تیرے لیے ہر قسم کا شکر ہے، سارا شکر تیرے لیے ہے. ربنا ولک الحمد. اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے ہم کہ اللہ میری مدد کر کہ میں
تجھ کو یعنی بس سب سے آنکھوں میں میرے خیالات میں تو ہی جچا رہے، تیری ہی تعریف میرے ذہن میں آئے. یہ جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں. پھر احتساب کر سکتے ہیں کتنی بار میں دنیا کی رنگینی میں اٹک جاتا ہوں، اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں. پلان بنائیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام سیکھیں، اس کی ایک ایک صفت سیکھیں تاکہ ہم اس کی خوب تعریف کر سکیں اور دنیا کو بتائیں. اسی طرح شکر کے حساب سے بھی ہم دعا، احتساب، پلان تبلیغ کر سکتے ہیں. تو ایک بار ترجمہ کیجئے، ربنا ولکا، تیرے ہی لیے الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے. دل سے ہونی چاہیے اور نہ صرف نماز میں بلکہ نماز کے باہر بھی. سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے. اس میں بھی 4 باتیں ہیں، سجدے میں بھی 4 باتیں ہیں، رکوع میں بھی 4 باتیں ہیں. سبحان پاک ہے ہر برائی سے، کمزوری سے، یعنی اس نے جو بھی کیا ہے وہ پرفیکٹ ہے. توحید کے اعتبار سے اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. وہ ڈائریکٹلی سنتا ہے، سیدھی، یعنی انسان دعا کرے، کوئی بیچ میں یعنی کسی واسطے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سیدھا سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فإنی قریب اجیب دعوت الداع، میں سنتا ہوں. تو پاک ہے، کسی ہر کمزوری سے پاک ہے. ربی، میرا رب، ربی یعنی میرا رب. العظیم، الاعلی، یعنی اعلی سب سے بلند. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پریکٹس کی تھی کہ کبیر مطلب بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علی بلند، اعلی زیادہ بلند، الاعلی سب سے بلند. میں سجدے میں اور کہہ رہا ہوں کہ الاعلی، اللہ تو سب سے بلند ہے. اور یہ بندے کی ٹرو پوزیشن ہے. اسی لیے بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے کہ انسان سر جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کوئی اکڑ پھوں، کوئی چیز نہ آئے، بس انسان بچ جائے اللہ کے سامنے اور کہے کہ اللہ تو سب سے بلند ہے، تیرے کو سب سے بلند مانوں گا، تیری ہی بات مانوں گا. اور جھک کر کہے، جھک جائے اس کی قوت اور عظمت تو اس کی بڑائی کے سامنے کہ تو عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم، اور بچ جائے اور کہے کہ سبحان ربی الاعلی. ترجمہ کیجئے، سبحانہ پاک ہے، ربی الاعلی سب سے بلند، سب سے بلند. اے رب تو پاک ہے، میرا رب ہے. قربت کے ساتھ کہیے، محبت سے کہیے اس ذکر میں، سبحان ربی الاعلی. تو ناظرین، ان اذکار کو پورے دل سے، شوق سے، محبت سے پڑھیے. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.